Assalamu alaikum. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get an update on the upcoming videos. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غياث المستغيثين ومجيب دعاء المضطرين ويا كاشف الكرب ويا إله العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوقيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني والمانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے رب اکرم، ہم سب کے سب آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اور گنہگار فقیر حقیر ذلیل آپ کے بندے ہیں. آپ کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں. اے رب اکرم، یہ موقع بڑا مبارک موقع ہے، یہ گھڑی بڑی مبارک گھڑی ہے. اے اللہ، یہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے. جس مناسبت سے جمع ہوئے ہیں اے اللہ، وہ مناسبت بھی بڑی عمدہ اور بڑی بہتر ہے. اے اللہ، تیرا کلام پاک نماز میں تراویح میں پڑھا گیا، تیرے نبی کے حکم کو پورا کیا گیا اور قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا گیا. اے اللہ، جیسا پڑھنا چاہیے تھا ہم نے ویسا نہیں پڑھا.
آپ نے جیسے ہم سے مطالبہ کیا ہے ویسا ہم نے نہیں پڑھا۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے میں جو کچھ کوتاہیاں، غلطیاں، کمیاں، خامیاں ہوئی ہیں رب اکرم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ پڑھنے میں سننے میں جو کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں اے اللہ جو کچھ ہم نے اس کی ناقدری کی اے اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ اور جو کچھ پڑھا گیا اے اللہ اسے قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے مسائل کے آسانی اور سہولت کے لیے اسے حل بنا۔ اے رب اکرم قرآن کریم کی عظمت ہمیں نصیب فرما، قرآن کریم کی محبت ہمیں نصیب فرما، قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قاری قرآن بنا، اے اللہ ہمیں عامل قرآن بنا، اے اللہ ہمیں ناشر قرآن بنا، اے اللہ ہمیں داعی قرآن بنا، اے اللہ ہمیں مفسر قرآن بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرما، قرآن کریم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے مبارک نام بہت ہیں، اے اللہ آپ کے مبارک نام جو آپ نے سورج اور چاند پہ لکھ رکھے ہیں، اے اللہ وہ مبارک نام جو آپ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھے ہیں، اے اللہ وہ مبارک نام جو آپ نے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے ماتھے پہ لکھ رکھے ہیں، اے اللہ آپ کے مبارک نام جو آپ نے تورات و انجیل اور زبور اور قرآن کریم میں نازل کیے، اے اللہ آپ کے مبارک نام جس مبارک نام کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم السلام آپ کو پکارا کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اسم اعظم کے ساتھ آپ کو پکارا کرتے تھے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اسم اعظم کے ذریعے سے آپ سے دعائیں مانگا کرتی تھی، اور آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر جس اسم اعظم کے ذریعے سے آپ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ وہ تمام کے تمام مبارک ناموں کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ ہواؤں کے تیور بتا رہے ہیں اور بدلے ہوئے حالات بتا رہے ہیں، اور یہ زندگیوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور حالات نے جو نیا رخ اختیار کیا ہے، اے اللہ دینے والے لینے والے بن گئے، اے اللہ امیر غریب بن گئے، صحت مند بیمار ہو گئے، گھروں میں بیماریاں آ گئی، اے اللہ اسپتال بھر چکے ہیں، اے اللہ جگہ نہیں ہے، اے اللہ مریض ایڑیاں رگڑ کے دم توڑ رہے ہیں، اے اللہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اے رب اکرم، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہ، اے ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے رب ہم پر رحم فرما۔ اے یونس علیہ السلام پہ رحم کرنے والے رب، انہیں مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکالنے والے رب، اے اللہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام کو آپ نے کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں صحیح سالم رکھا، اے اللہ اس وبا کو جلد سے جلد ختم فرما دیجئے، اے اللہ اس پھیلی ہوئی وبا سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اعزاء و اقارب کو، کل مسلمین اور مسلمات کو صحت عافیت تندرستی کے ذریعے سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے اللہ، اے عمران بن حسین کو 30 سال کے بعد شفا دینے والے اللہ، ہم تمام کو شفا کلیہ نصیب فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے، جو اسپتالوں میں ہے اللہ جلد سے جلد صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دیجئے، جو بیمار ہیں اپنے گھروں میں انہیں بھی شفا کلیہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی مجبوری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب اکرم ہم آپ کے محتاج بندے ہیں، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ فرعون
جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ اے اللہ، آپ نے اپنے دو برگزیدہ پیغمبر کو اس کے پاس بھیجا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس سے جا کے نرمی سے بات کرو۔ اے اللہ، یہاں تو ایسے بندے ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، یہ روز سجدے میں جا کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب ہی سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، اس کے ساتھ آپ نے نرمی کی، ہمارے ساتھ نرمی کیجیے۔ اے اللہ، آپ نے اسے بڑی مہلت دی، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ بھی مہلت کا معاملہ کیجیے، نرمی کا معاملہ کیجیے، عفو و درگزر کا معاملہ کیجیے، کرم کا معاملہ کیجیے، ستاری غفاری کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، نہ کوئی عبادت ہے، اے اللہ نہ کوئی تسبیحات ہیں، نہ کوئی تلاوت قرآن ہے جسے آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اے اللہ، ہم تو خالی ہیں، اے اللہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، نفس و شیطان اسے لوٹ لیتے ہیں۔ اے رب اکرم، خالی اور لٹے ہوئے قافلے کی طرح ہم آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ لٹے ہوئے لوگوں پر دنیا والے بھی رحم کر لیتے ہیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہ، اے عالمین کے رب، اے آسمان و زمین کے رب، اے آدم علیہ السلام کے رب، اے آدم علیہ السلام کے رب، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم لٹے ہیں، نفس نے ہمیں بہکایا اور شیطان نے ہمیں لوٹا۔ اے اللہ، شیطان نے لوٹنے میں کمی نہیں کی، آپ عطا کرنے میں کمی نہ کیجیے۔ اس نے بہکانے میں کمی نہیں کی، آپ ہدایت دینے میں کمی نہ کیجیے۔ اے اللہ، اس نے نیکیاں ضائع کرنے میں کمی نہیں کی۔ اے اللہ، آپ ہماری حسنات کو باقی رکھیے اور ہماری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے رب اکرم، رحم اور کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہماری مثال اس معمولی سے بچے اور چھوٹے بچے کی طرح ہے جو سلیٹ پہ الٹی اور سیدھی لکیریں کھینچتا ہے اور ابا سے پوچھتا ہے ابا میں نے کیسے لکھا؟ ابا کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں لکھا ہے، ابا کہتے شاباش بیٹے، بڑا اچھا لکھا۔ اے اللہ، ہماری عبادتیں، ہماری نماز اور ہماری تلاوت، ہماری تسبیحات اس چھوٹے بچے سے بھی بدتر ہے۔ اے اللہ، آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمیں پاک نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی ہمیں صاف نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی ہم پہ رحم نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، مسلمانان عالم کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ مسلمانان عالم کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری مساجد کو کھول دیجئے، اے اللہ ہماری مساجد کو کھول دیجئے، حرمین شریفین کو کھول دیجئے۔ اے اللہ، ان حالات کو جلد سے جلد بدل دیجئے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حق میں خیر کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، سکون و اطمینان کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے رب اکرم، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم اور کرم کی بارشیں ہم پہ نازل فرما دیجئے۔ اے رب اکرم، ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجئے۔ اے اللہ، تیرے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں اور تیرے گھر کے سوا ہمارے پاس کوئی گھر نہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ ہم نے یہی کہا ہے، یہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، ہم آپ کے ایک ہونے کی گواہی دینے والے ہیں، رب اکرم ہم آپ کے ایک ہونے کی گواہی دینے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم در در کے سوالی بن جائیں گے، اے اللہ در در جا کر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اے رب اکرم، ہمیں معاف فرما دیجئے اور پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہدایت کی ہوائے عام اور تام فرما دیجئے، ہدایت کے فضاؤں کو عام اور تام فرما دیجئے۔ اے اللہ، مسلمانان عالم کی اور پورے عالم کے مسلمانوں کی ضروریات کو پوری فرما دیجئے، ہدایت کا بول بالا فرما دیجئے، ہدایت کو عام اور تام فرما دیجئے۔
اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو صاحب روزی ہیں ان کی روزیوں میں خوب برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، دلوں کا سرور بنا دیجئے، آنکھوں کا نور بنا دیجئے، دنیا اور آخرت میں عزت اور رفعت کا ذریعہ بنا دیجئے، دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون نصیب فرما دیجئے، جھگڑوں کا قضا کما فرما دیجئے، آپس کی محبتیں نصیب فرما دیجئے، ہمارے مساجد میں اور ہمارے محلوں میں اور ہمارے بستی میں امن و سکون کی فضا کو عام اور تام فرما دیجئے، امن و سکون کو عام اور تام فرما دیجئے، امن و سکون کو عام اور تام فرما دیجئے، ہر قسم کے وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے مصائب سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ رب اکرم ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، سوئی کی چبھن کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ سوئی کی چبھن کو برداشت نہیں کر سکتے، معمولی کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو، قبر کے دبانے کو۔ تیرے حبیب نے کہا ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے اور نکیرین کے سوالات کا جواب نہیں دیتا ہے تو قبر مل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ رب اکرم ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ خشوع اور خضوع والی نماز نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما، غیبت سے چغل خوری سے حفاظت فرما، غیبت اور بہتان سے حفاظت فرما، غیبت اور بہتان سے حفاظت فرما، بد نظری سے بد نگاہی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد خلقی سے حفاظت فرما، بد اخلاقی سے حفاظت فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اے اللہ اخلاص سے مزین فرما، اعمال صالحہ سے مزین فرما، اپنی رضامندی والے کاموں میں مشغول فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کی اچھائیاں ہمیں نصیب فرما، سنتوں کا شیدائی بنا، سنتوں کا شیدائی بنا، سنتوں سے ہمارے جسم کو مزین فرما، سنتوں سے ہمارے جسم کو مزین فرما، ہمارے گھروں کو مزین فرما، ہماری مساجد کو، ہمارے محلوں کو مزین فرما، اے اللہ سنتوں پہ عمل کرنے کا شوق اور ذوق نصیب فرما دیجئے۔ اے رب اکرم تلاوت قرآن سے ہم تمام کے گھروں کو منور فرما، اے اللہ قرآن کریم کے تلاوت سے ہم تمام کے گھروں کو منور فرما، رب اکرم ہمیں ایمان کامل پہ زندگی ایمان کامل پوری زندگی تک رہے، اللہ اس کے فیصلے فرما، اور ایمان کامل پہ موت نصیب فرما، اپنی رضامندی والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئے، اے اللہ اس حال میں فرشتے آئے کہ ہم آپ سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں، آپ کے بندوں کا کوئی حق اور آپ کا کوئی حق ہم پہ باقی نہ رہا ہو، اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے زبان پہ کلمہ جاری ہو، اے اللہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں اور اے اللہ آپ کے جانب سے آواز آ رہی ہو، اے میرے نیک بندے چل اپنے رب کے طرف، اس حال میں کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہے، اے میرے بندے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال تو بڑے ہی گندے ہیں، اے اللہ لیکن آپ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور آپ نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا، ہماری ہمتیں بڑھ گئی، ہم نے آپ سے بڑی اونچی دعا مانگی ہے، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ ایمان کامل پہ موت نصیب فرما،
یقین صادق پہ موت نصیب فرما، اے اللہ یقین صادق پہ موت نصیب فرما، توکل کامل پہ موت نصیب فرما، اے اللہ توکل کامل پہ موت نصیب فرما، اے رب اکرم ہر قسم کے شرور و فتن سے اور موت کے وقت شیطان کے بہکانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایمان دینے کے بعد کفر سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان دینے کے بعد کفر سے ہدایت فرما، ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، عزت دینے کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، روزی دینے کے بعد روزی کے ختم ہونے سے ہماری حفاظت فرما، نیک کاموں میں اور نیک اعمال میں مشغولیت دینے کے بعد نیک اعمال سے محرومی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضامندی دینے کے بعد اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں، انجانے میں، محفلوں میں، تنہائیوں میں ہم نے بہت گناہ کیے، اے اللہ بڑے گناہ کیے، آپ کے سامنے ظاہر بھی ہے اور ہمارا باطن بھی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یہود غاصبین سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا ایک ہو گئی ہے اور چند مسلمان اے اللہ ان کے لیے تمام کمر بستہ ہو گئے ہیں، اے اللہ نہتے نمازیوں پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، اے اللہ جلد سے جلد اسے مسمار کرنے کے اور توڑنے کے پلان بنائے گئے ہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی محافظ نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی رکھوالا نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، اے اللہ نہ ہمارے ساتھ کوئی حکومت ہے، اے اللہ نہ ہمارے ساتھ کوئی طاقت ہے، اے اللہ نہ ہمارے ساتھ کوئی بادشاہ ہے، لیکن اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں اور آپ سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں اور آپ سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں چلتا، حکم تو آپ ہی کا چلتا ہے، الا لہ الحکم، حکم تو آپ ہی کا چلے گا، فیصلے تو آپ ہی کے ہوں گے، اے اللہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، اتنا ہی ہوگا جتنا آپ چاہیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، اے اللہ اس پہ ہمارا ایمان ہے، اے اللہ آسانیوں کے فیصلے فرما دیجئے، عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، چین و سکون کے فیصلے فرما دیجئے، درگزر کے فیصلے فرما دیجئے، کرم کے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم پہ رحم اور کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم اور کرم فرما دیجئے، اے اللہ جہنم سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے، حوض کوثر سے پانی پینا ہمیں نصیب فرما دیجئے، اپنے نبی کے مبارک دست مبارک سے ہم تمام کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دنیا میں آپ کے نبی کا دیدار نہیں کر سکے، آخرت میں اپنے نبی کے دیدار سے محروم نہ فرمائیے، آخرت میں اپنے نبی کے دیدار سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اپنے حبیب کی ہمیں شفاعت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نبی کی ہمیں شفاعت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ میزان اعمال جب تولے جائیں تو ہماری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے، اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جب آپ کا عرش لایا جائے گا اور جہنم قریب کر دی جائے گی اور آپ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ چلا رہی ہوگی اور اس کی ایک زوردار آواز ہوگی اور جنت بھی قریب کر دی جائے گی، اس وقت اے اللہ آپ خود ایک اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے نالائقوں، اے گنہگاروں، آج میرے نیک بندوں سے دور ہو جاؤ اور جہنم میں داخل ہو جاؤ، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لینا، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لینا، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لینا، ہمارے اعزاء و اقارب کی حفاظت فرما لینا، ہمارے والدین کی حفاظت فرما لینا، ہمارے بھائیوں کے اور رشتہ داروں کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہمارے تمام متعلقین کی اور ہمارے محسنین کی
اور ہمارے تمام ان لوگوں کے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور ہم تمام کے رشتہ داروں کی اور کل مسلمین کی اور مسلمات کی اے رب اکرم حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ اپنے غضب سے اس وقت حفاظت فرما لینا، اپنی ناراضگی سے اس وقت حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ اس وقت محبت بھری نگاہ ہم پہ ڈال دینا۔ اے اللہ اس وقت محبت بھری نگاہ ہم پہ ڈال دینا۔ اول وہلے میں بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دینا۔ اول وہلے میں بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمانا۔ جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ نصیب فرمانا۔ جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ تمام عافیت کے فیصلے ہمارے حق میں فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی عافیتیں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی راحتیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اور جائز مرادیں ہیں، اے رب اکرم اپنے فضل و کرم سے آسانی اور سہولت کے ساتھ اسے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری جو جائز مرادیں ہیں آسانی اور سہولت کے ساتھ پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، ہر قسم کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کی مدد فرما دیجئے، ہر قسم کی راحت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا رب اکرم وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ انبیاء نے، خصوصاً آپ کے حبیب نے، اولیاء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، اور پورے رمضان میں جتنی آپ کے نیک بندوں اور بندیوں نے وہ دعائیں مانگی ہیں جو آپ کے ہاں مقبول ہیں اور جنہیں آپ نے قبول کر لیا ہے، اے رب اکرم مہربانی فرما کر، اے اللہ مہربانی فرما کر ہم تمام کے حق میں وہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اور جن جن شرور و فتن سے ان لوگوں نے پناہ چاہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی محفوظ فرما لیجئے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الحبيب الكريم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.